السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ تمام کے روزے بخوبی گزر رہے ہوں گے۔ ویسے تو آپ تمام احباب نے رمضان کس طرح سے گزارنا ہے، رمضان کے اوقات کو کس طرح سے کیچ کرنا ہے، اس حوالے سے بہت سے کبار علماء کے بیانات آپ حضرات نے سن رکھے ہوں گے، لیکن عمومی طور پر ہمارے ماحول کے اندر جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم رمضان کی ساعتوں کو، رمضان کی برکتوں کو کما حق ہو وصول نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کی روحانیت اور نورانیت کو اپنے اندر جذب نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی چند وجوہات ہیں۔ ان وجوہات پر ہم آج ڈسکس کرتے ہیں، تاکہ اگر ہم ان باتوں سے بچیں گے تو رمضان کا کما حق ہو فائدہ ہمیں نصیب ہوگا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے لعلکم تتقون، تقوی کا ہدیہ دینے کا، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کا ہدیہ بھی عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں متقیوں میں شمار فرمائیں گے۔ عام طور پر عموماً یہ ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے نوجوان تلاوت بھی کر رہے ہیں، نمازوں کی ماشاءاللہ پابندی بھی ہو رہی ہے، لیکن اس میں جو سب سے بڑا نقص اور سب سے بڑا نقصان ہے کہ موبائل کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ عام طور پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تلاوت کر رہے ہیں، اگر قرآن کریم میں تلاوت کر رہے ہیں تو بیچ بیچ میں ایک آدھ صفحہ پڑھتے پڑھتے اگر کوئی میسج آ گیا، کوئی کال آ گیا تو اس کو ریسیو بھی کر رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر پر دیکھ بھی رہے ہیں، اور اگر موبائل میں قرآن کریم تلاوت کر رہے ہیں تو یہی مسئلہ ہے کہ میسج آیا تو ذرا اس کو نیچے کر کے دیکھ لیا کس کا میسج ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے قرآن یا کسی بھی عبادت میں جب یکسوئی ہوتی ہے تو یکسوئی کے ساتھ جو انوارات کا نزول ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے انوارات ہمیں نصیب ہوتے ہیں، وہ انوارات کا نزول ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ انسان کسی خارجی چیز میں اور کوئی غیر کی چیز میں مشغول نہ ہو جائے۔ اب عموماً جب ہم تلاوت قرآن کریم کر رہے ہوتے ہیں تو موبائل ہم نے درمیان میں دیکھ لیا، ادھر ادھر تھوڑا بات چیت کر لی، تو جو انوارات ہمیں حاصل ہو رہے تھے وہ انوارات بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، وہ انوارات کا سلسلہ درمیان سے ختم ہو جاتا ہے، پھر جب ہم دوبارہ تلاوت کریں گے تو پھر وہ انوارات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو اس رمضان میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو موبائل سے حتی الامکان دور رکھے، اپنا ایک وقت متعین کریں کہ واٹس ایپ اگر میسج نیسیسری ہے، دیکھنا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے کوئی اہم بات دیکھنی ضروری ہے تو تمام کا آپ وقت متعین کریں کہ بھائی عشاء کے بعد یا تراویح کے بعد میں تھوڑا سا وقت نکالوں گا، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، ان میں ان تمام کاموں کو نپٹاؤں گا۔ اسی طرح اگر دن میں بہت ضرور کال آ گیا تو کال اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فضول میں ریلز کا دیکھنا، واٹس ایپ کے میسیجز چیک کرنا، فیس بک اور انسٹاگرام کو چلانا ہے نا، یہ ایک فضول والی بات ہے کہ جتنا بھی ہمیں روحانیت نماز کے ذریعے، قرآن ذکر کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، یہ تمام کے ذریعے وہ چیز نکل جاتی ہے۔ ہمارے نوجوان اس بات کو سمجھیں کہ یاد رکھیں جب انسان مراقبہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک نور سینے میں لاتا ہے۔ اب ہم فضول وقت اگر ہم گزار رہے ہیں، اس میں اگر کسی غیر محرم کی اچانک تصویر آ گئی یا کوئی ایسے ہی لایانی چیز ہم نے دیکھ لی تو آپ سمجھیں کہ اس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے گھنٹوں 2 گھنٹوں میں ہم نے نورانیت اور جو ہم نے اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب کیا تھا، حاصل کیا تھا، وہ فوراً وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائیں کہ اگر ہم اپنے روزے کو بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں اور اس رمضان میں اللہ کے تعلق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تقوی کا نور حاصل کرنا چاہتے ہیں، متقی بننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو موبائل کی لعنت سے دور رکھیں، ہے نا، موبائل سے دور رکھیں جہاں تک ہو سکے، کوشش کریں کہ اللہ موبائل سے مجھے دور رکھے، اللہ سے دعا بھی مانگے۔ اس کی برکت یہ ہوگی انشاءاللہ سال بھر موبائل کے لایانی چیزوں سے دور رہنا آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ کام کرنا ہے، دوسرا یہ کہ اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہے گناہوں سے بچتے ہوئے۔ دوسری چیز یہ بھی کہ اعمال ہوتے بہت ہیں، لیکن دوسری چیز گناہوں میں ہم اپنے ان اعمال کو کھو دیتے ہیں، ان کی برکتوں کو کھو دیتے ہیں۔ ہم نے تلاوت کیا، باہر بازار میں گئے، تھوڑی سی غیر محرم کی طرف نگاہیں اٹھی، برکتیں پوری ختم ہو جائیں گی۔ لا یعنی کسی سے گفتگو کی، غیبت کر دی، 2-4 دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھ گئے، ادھر ادھر کی بات کر لی، پوری برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے فضول ہم نے کچھ غالم گلوچ کر لی تو ان تمام چیزوں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں دوسرا بلکہ کہا جائے تو سب سے اہم بات یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے ہم بچانے والے بنیں۔ جہاں تک اگر عبادتیں کم بھی ہوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عبادتیں کم ہوں لیکن گناہوں سے 100% بچا جائے،
اس کی مثال حضرت شاہ برار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے کہ جیسے اگر ایک ٹانکی ہو جس میں پانی بھر رہا ہو، تو اگر نیچے کی ٹونٹی کھلی ہوئی نہ ہو تو پانی دھیرے دھیرے بھرے گا، ایک وقت آئے گا کہ ٹانکی بھر جائے گی۔ لیکن اگر ٹانکی میں پانی تیز آ رہا ہو لیکن نیچے نل بھی کھلا ہوا ہو تو جس تیزی سے آئے گا اس تیزی سے نیچے چلا بھی جائے گا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھلے نیکی تھوڑی تھوڑی ہو، لیکن یہ آنکھوں کا کہ آنکھیں کی جو کھڑکی ہے، زبان پر جو ہے تالا، یہ لگا کے رکھیں تاکہ یہ ٹونٹی کو بند رکھیں، تاکہ جو بھی نیکیاں دھیرے دھیرے جمع ہوں، پھر ہمارا دل مجلہ مصفہ محلہ ہو جائے گا، منور ہو جائے گا۔ تو یہ رمضان ملا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے، استحضار آخرت کے لیے کہ ہماری آخرت بن جائے، اللہ سے ہمیں مضبوط تعلق نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہو جائیں، اللہ اپنے مقبول بندوں میں، اللہ اپنے اولیاء کرام میں ہمیں شمار فرما دیں۔ یہ موسم ملا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں، اللہ کے متقی بن جائیں۔ تو اگر جو وقت غفلتوں میں گزر گیا وہ تو سو گزر گیا، اس پہ اللہ کی معافی مانگیں، استغفار کریں، لیکن آئندہ اس بات کا تحیہ کر لیں کہ اللہ مجھے بالکل موبائل کے لعنت سے اللہ بچا دیجیے۔ اللہم ارحمنی بدرک المعاصی ابدا ما بقیتنی، اللہ جب تک میں رہوں آپ کے گناہوں سے، آپ کی نافرمانی سے بچتے رہوں، کیونکہ یاد رکھے ولایت نام نہ تہجد کا ہے، ولایت نہ اڑنے کا ہے، نہ رونے کا ہے، نہ رلانے کا ہے، بلکہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ولایت اصل نام ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ہے۔ تو اگر اس رمضان میں ہم اپنے آپ کو ولی کامل بنانا چاہتے ہیں، اور بننا بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے ان اولیاءہ الا المتقون واللہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے۔ تو ہم اپنے اعمال کو قبول کروانا چاہتے ہیں، مقبولان بارگاہ بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں متقی بننا ہوگا، اللہ کا ولی کامل بننا ہوگا، اسی کی محنت یہ ہے۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو لایانی گناہ گاری سے بچائیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے قرب خاص، اپنی محبت کاملہ عطا فرمائیں۔ جزا اللہ عنا محمد و اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔